بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میوزک سننا حرام ہے؟ کیا گانے سننا، گانے کے آلات رکھنا، ان کو استعمال کرنا، یہ سب حرام ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ قرآن کی تعلیمات کیا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل ہمارے ہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ گانے سننا اس کا بڑا عذاب ہے. کسی شخص نے اگر گانے سن لیے تو بروز قیامت کانوں کے اندر سیسا ڈالا جائے گا. اس طرح کی بہت ساری روایات بیان کی جاتی ہیں. کیا یہ روایات صحیح ہیں؟ اور کیا قرآن مجید فرقان حمید میں گانوں کے حوالے سے حرمت موجود ہے، یعنی قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے؟ کیا تعلیمات ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک روایت بیان کی جاتی ہے، سنن ابو داؤد کی ہے، اور اس روایت کا نمبر ہے 4927. روایت یہ ہے، سلام ابن مسکین کہتے ہیں انہوں نے نقل کیا ایک شیخ سے. وہ شیخ یہ کہتے ہیں ابو وائل کے ساتھ ایک ولیمے میں موجود تھے. لوگ کھیل کود اور گانے بجانے میں لگ گئے تو ابو وائل نے اپنی ازار کو، یعنی اپنے پاجامے کو انہوں نے درست کیا اور کہا کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے. آپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الغناء ينبت النفاق فی القلب، کہ غنا یعنی گانا، غنا یہ منافقت کو، نفاق کو دل میں پیدا کرتا ہے، اگاتا ہے. اور اس روایت کو آج ہم بہت سنتے ہوں گے، آپ خطیبوں سے، واعظین سے، بلکہ جو رسالے لکھے گئے ہیں کچھ پیر حضرات کی جانب سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر اس کو بیان کیا جاتا ہے. بہت زور و شور سے گانوں کی مذمت کے اندر اور میوزک انڈسٹری کے خلاف اس کو بیان کیا جاتا ہے. کیا یہ روایت درست؟ یہ روایت بالکل ضعیف ہے. تمام ہمارے ہاں جو محدثین ہیں، متقدمین یا متاخرین، سب نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. حتیٰ کہ البانی نے اور دیگر ہمارے معاصرین جو محدثین گزرے سب کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ ایک شیخ سے سنا. بھائی کون سے شیخ ہے؟ عجیب طرح سے یہ روایت، اس کی جو سند ہے شیخ سے، یہ شیخ مجہول ہے، تو اس طرح کی جو سند ہے وہ نہیں چلتی ہے. ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ایک روایت منسوب کرتے ہوئے کہ حضرت انس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من جلس الى قینة فسمع منها صب اللہ فی اذنیہ الآن کیوم القیامہ، کہ جو شخص کسی گانا گانے والی کے پاس بیٹھا تو بروز قیامت اس کے کان میں سیسا ڈالا جائے گا. اب یہ روایت جو ابن عساکر نے سے نقل کی، اور یہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، کانوں میں سیسا ڈال دیا جاتا ہے. اب دیکھیں ہم ان روایتوں کو بچپن سے سنتے رہے، آپ نے بھی سنی ہوگی یہ روایت، لیکن یہ روایت موضوع من گڑت درجے کی روایت ہے. احمد بن حنبل نے اس کو موضوع کہا ہے، ابن حزم نے المحلہ کے اندر اس کو من گڑت کہا ہے. من گڑت روایت ہے، کوئی شے ہی نہیں ہے یہ روایت. اسی طرح بخاری کے اندر ایک روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن یہ معلق روایت ہے، یعنی کوئی مرفوع روایت نہیں ہے، اور اس روایت کا نمبر ہے 5590. ہشام بن عمار نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا صدقہ بن خالد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں عبد الرحمن بن یزید بن جابر نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عطیہ بن قیس الکلائی نے، الکلابی، وہ کہتے ہیں ہمیں عبد الرحمن بن غنم الاشعری نے، وہ کہتے ہیں ہمیں ابو عامر نے یا ابو مالک الاشعری نے بیان کیا. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم انہوں نے جھوٹ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو، عربی کے الفاظ ہیں، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخِزَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ، ایسے لوگ ہوں گے کہ جو زناکاری، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانا بجانے کو حلال بنا لیں گے. اسے کیا کر لیں گے؟ حلال بنا لیں گے. اب یہ روایت بیان کی جاتی اور کہتے ہیں دیکھیں جناب، اس میں تو یعنی آخر وقت میں ایسے لوگوں سے رسول اللہ کی ناراضگی ہے کہ جو گانا بجاتے ہوں، گانا سنتے ہوں وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ جو روایت ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ابن حزم ظاہری نے کہا کہ یہ جو روایت ہے نا، اس کی سند میں انقطاع ہے. کیا ہے؟ منقطع یہ سند، یعنی اس میں یہ جو راوی ہیں
ہشام بن عمار اور صدقہ بن خالد، ان دونوں کے درمیان میں ایک درجے کا انقطاع موجود ہے۔ پھر دوسری بات، جہاں تک میں نے اس پر غور کیا تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس میں مجموعے کو مجموعہ مراد ہے، یعنی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو حلال قرار دیں گے اس طرح کی محافل کو، کہ جہاں پر ریشم کا کپڑا پہننے کو ایک بڑے فخر کا باعث سمجھا جاتا ہوگا، امیر ہونے کی نشانی، ایسی سوسائٹی، اونچے درجے کی سوسائٹی جنہیں ہمیں کہا جاتا ہے معاشرے میں بڑی اونچی سوسائٹیاں، ہاں وہ ایک خاص طرح کی سوسائٹیز ہوتی ہیں، اس تک غریب لوگوں کی پہنچ بھی نہیں ہوتی، وہ بڑی اعلیٰ درجے کی سوسائٹیاں ہیں۔ تو وہ سوسائٹی کے جو ہر معاشرے کے اندر اس کا جو بڑا جو اپر کلاس لیول ہے نا، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، یعنی شراب کے جام بھی چل رہے ہوتے ہیں، اس کا دور بھی ہو رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک پورا مجموعہ اس کا حرام ہے۔ نہ کہ یہ کہ اس میں صرف میوزک چل رہا ہے تو اسی لیے وہ میوزک حرام ہے کیونکہ وہ لوگ ہی ایسے ہوں گے۔ یعنی ہمارے فقہائے احناف نے بھی اس بات کو لکھا ہے، ہماری کتابوں میں وقایہ وغیرہ میں آپ دیکھیں عبارت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اگر اپنی وحشت دور کرنے کے لیے وہ گانا گاتا ہے یا گانے سنتا ہے، یعنی گانے سے مراد یہاں پر یہ فرق لازمی رکھیے گا کہ گانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں جناب فحاشی اور اوریانی کی طرح فحش قسم کے اشعار بھی ہوں، نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایسے اشعار کہ جس سے وحشت قلب دور ہوتی ہو۔ اور اگر اس حوالے سے آپ نے زیادہ تفصیل دیکھنی ہے تو شبلی نعمانی نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر جو کتاب لکھی الفاروق، اس میں ایک چیپٹر ہے پورا، اس کا مطالعہ ضرور کیجیے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اگر جس نے زیادہ تفصیل دیکھنی ہو تو وہ الفاروق کو ضرور پڑھیں، تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ بھئی اشعار کون سے کیا ہیں، گانے کیا کون سے ممنوع ہیں اور کون سے ممنوع نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے میں جو سمجھا ہوں تو وہ ایک پورا مجموعہ مراد ہے۔ کیا ہے؟ پورا مجموعہ مراد ہے۔ کچھ لوگ پھر قرآن مجید کی آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی منع کیا گیا ہے۔ سورہ لقمان سورت نمبر 31 کی آیت نمبر 6 ہے، اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید میں بھی گانوں کی، موسیقی کی، سماع کی حرمت ہے۔ اچھا آیت کیا ہے؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو خریدتے ہیں لہو حدیث، لا یعنی باتوں کو، مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اللہ کے رستے سے لوگوں کو بھٹکا دیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو ایک استہزاء کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ہی رسوا کن عذاب ہے۔ اب اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے اس میں لہو حدیث جو لایانی باتیں ہیں وہ یہی میوزک تو ہے، یعنی یہ جو آیت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو میوزک ہے یا جو سماع ہے یا موسیقی ہے تو وہ لہو حدیث میں لایانی چیزوں میں آتی ہے، لہٰذا وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس آیت کو اگر ہم پورا پڑھتے ہیں نا تو اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ لہو حدیث کو خریدنا مقصد یہ ہو کہ اللہ کے رستے سے روکا جائے، مقصد کیا ہو؟ اللہ کے رستے سے، اور پھر بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کوئی کتاب وغیرہ ہے، کہ کچھ ایسی چیز ہے کہ جسے اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو۔ اس پر ابن حزم نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی کتاب خرید لینا اور اس کتاب کو پڑھ رہا اور مقصد یہ ہو کہ اللہ کے رستے سے روکے تو وہ شخص کافر ہے۔ اس کا مقصد اگر یہ ہو، یعنی کوئی شخص اگر کوئی اسلامک لٹریچر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس لیے ہو کہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں، مقصد یہ ہو کہ اللہ کے رستے سے روکا جائے، نماز سے روکا جائے، مقصد یہ ہو کہ مساجد سے روکا جائے، جناب مطلب وہ لٹریچر ہی کیوں نہیں ہے، تو فرما رہے ہیں کہ یہ شخص کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت اس کی ہے۔ لیکن اگر ایک شخص موسیقی کو سن رہا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ موسیقی کو مراد یہ ہو کہ اپنی تنہائی کی، اپنی وحشت کو دور کر رہا ہو، اپنی میڈیٹیشن کر رہا ہو یا کچھ، یعنی اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہا ہے، تو پھر کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس آیت کا تعلق موسیقی کے ساتھ نہیں ہے، اس آیت کا تعلق وہ ان چیزوں کے ساتھ ہے کہ ان جو معاشرے کے اندر وہ کہانیاں بیان کی جا رہی ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں
کہ لوگ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کے رستے سے روکنے کے لیے کفار قریش پورا ایک بینڈ باجا وہاں پر کرتے ہوں اور ایسا ایک لوگوں کو بلا لیتے ہوں اور وہاں پر وہ کہتے ہوں کہ جناب رسول اللہ کی طرف نہ جائے، بلکہ وہ کچھ ایسا کیا کرتے تھے، مثلاً رستہ روکنے کے لیے جماعتیں بناتے تھے، جتے بناتے تھے، اور پھر جو آپ کی جانب آتے تھے ان کو روکا کرتے تھے باقاعدہ طور پر، یعنی وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ تو یا جس طرح شام سے وہ کتابیں لے آتے تھے اور وہ کہانیوں کی کتابیں ہوتی تھیں اور اس کو وہ پڑھ کر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کا درس دے رہے ہوتے اپنے اصحاب کو، اور ادھر وہ شخص کیا کر رہا ہوتا، لوگوں کو کہتا بھائی یہ باتیں چھوڑو، اس سے اچھی قصے تو میں تمہیں بیان کرتا ہوں، اس سے اچھی کہانیاں تو میں تمہیں سنا رہا ہوں، اساطیر الاولین، یہ ساری تو کہانیاں ہیں، کیوں نہ یہ مجھ سے تم لے لو۔ تو وہ اصل میں وہ یہ کام کیا کرتے تھے، وہ دوسرا نہیں کرتے تھے کہ مثلا وہ بینڈ باجا لے کر وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی گٹار ہو ان کے پاس، کوئی ایسا کچھ وہ پورا سسٹم لے کر بیٹھ جاتے ہوں اور میوزک چلا رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو میوزک ہے، ہمیں قرآن مجید میں اس کی کوئی واضح حرمت اس سے معلوم نہیں ہوتی، نہ ہی ہمیں احادیث میں ایسا کچھ معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کی حرمت کے اوپر ہوں۔ ابن حزم نے اسی لیے کہا ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں وہ موضوع ہیں، اور ابن حزم کہتے ہیں فَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا ذَمَّ قَطُّ عَزَّ وَجَلَّ مَنِ اشْتَرَى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيَلْتَهِيَ بِهِ وَيُرَوِّحَ نَفْسَهُ لَا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی یہ جو اللہ کے رستے سے روکنے والی بات ہے، گمراہ کرنے والی، یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک انسان وہ اس کو خرید اس لیے رہا ہو کہ مقصد ہو کہ اللہ کے رستے سے روکنا، لیکن اگر مقصد یہ ہو اپنے آپ کو خوش کرنا، تفریح کرنا، تو پھر وہ چیز حرام نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ گفتگو تھی، اگر آپ کا مزید کوئی سوالات ہوں تو ضرور کیجیے گا انشاءاللہ، یا آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹ میں بتائیے گا، انشاءاللہ پھر اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔